آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مال کے ساتھ کیا معاملہ تھا۔ اور یاد رکھیے اخلاق نبی میں صرف وقتی باتیں نہیں ہیں، کردار، خلق کردار کو بھی کہتے ہیں نا پرانا ہونا، وہ چیز جو آپ کی طبیعت کا حصہ بن جائے۔ تو آج کا ہمارا موضوع اخلاق نبی میں کیا ہے؟ اے اللہ مجھے مساکین ہی کے زمرے میں اٹھانا۔ کیسے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر تھے، کائنات کے اعلیٰ افسر ترین ہستی تھے، وہ امام الانبیاء تھے، یعنی اعلیٰ ترین شخص تھے۔ اس کے باوجود آپ انتہائی منکسر المزاج اور متواضع رہنما تھے۔ اپنے ساتھیوں میں گھل مل جاتے اور اپنے ساتھیوں کے قریب ہی رہتے، یعنی اپروچیبل تھے، ان سے رابطہ کرنا آسان تھا۔ جس ساتھی کا جب جی چاہتا اور جہاں چاہتا آپ سے ملاقات کر لیتا، نہ کوئی دربان تھا، نہ متعین اوقات تھے ملاقات کے۔ آپ تو حقیقت میں بادشاہ تھے۔ کون سے؟ دل کے بادشاہ، لیکن دنیاوی بادشاہ نہیں تھے اور نہ ہی بننا چاہتے تھے۔ آپ کا دل دنیا کے ٹھاٹ باٹ کے لیے نہیں تھا۔ ذرا آپ پر میں اپنے بارے میں دیکھیں، اپنے مزاج کے اعتبار سے میں کیا ہوں۔ دیکھیے آپ اخلاق نبی کیوں سن رہے ہیں؟ تاکہ من جیسے بن جائیں۔ تو اپنی چیک لسٹ بنا کر دیکھ لیجئے، میرے اندر عاجزی ہے، تواضع ہے، میں لوگوں میں گھلتی ملتی ہوں، کوئی مجھ سے ملنا چاہے تو کوئی بہت زیادہ لمبے چوڑے پروٹوکول تو نہیں ہے میرے، کوئی وقت ملاقات تو نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے۔ آئیے ایک واقعہ پڑھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران میں انہوں نے آسمان سے ایک فرشتے کو آتے دیکھا۔ جبریل امین کہنے لگے کہ جب سے اس فرشتے کو پیدا کیا گیا، اس سے پہلے وہ کبھی زمین پر نہیں اترا۔ جب وہ فرشتہ زمین پر آیا تو اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ نبی بننا چاہتے ہیں، یعنی امیر نبی یا غریب نبی۔ جبرائیل امین نے اللہ کے رسول کو مشورہ دیا، کیا؟ تواضع لربک، آپ اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کے جواب میں ارشاد فرمایا، لا بل عبدن رسولا، نہیں بلکہ میں بندہ رسول ہی بننا چاہتا ہوں۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ناصر الدین البانی کی 1002 ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے اپنے لیے کیا پسند کیا۔ آپ میں اپنے لیے مزاج لیں، آپ کو دیکھ کر کوئی نہ سمجھے کہ آپ کا کتنا مال ہے، آپ کتنے اعلیٰ درجے پہ ہیں، آپ کس اتھارٹی پہ ہیں، آپ کا رینک ہے، لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو آئینے میں کھڑا کر کے نا پھر اپنے آپ کو دیکھا کریں، پھر پکارا کریں، لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں اسے غلط فہمی نہ کھائیں۔ 4 لوگ ہماری تعریف کرنے لگ جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ 4 لوگ ہمارے بارے میں کوئی خوش گمانی رکھتے ہیں نا تو ہم پتہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم تو جنت میں پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے۔ نہیں، اللہ کے نبی کی ایک بڑی پیاری دعا ہوتی تھی، آپ اکثر مانگتے تھے، آج آپ نے بھی یہ دعا یاد کرنی ہے، اللہم احینی مسکینا، اے اللہ مجھے اس حال میں زندہ رکھ کہ میں مسکین رہوں، وَأَمِتْنِي مسکینا، اور مجھے مسکین رکھتے ہوئے موت دینا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں کے گروہ میں سے اٹھانا۔ یاد کر لیجئے اس کو دعاؤں میں، یعنی اے اللہ مجھے مسکینی دے۔ ہم تو کبھی نہ مانگے اپنے بچوں کے لیے مسکینی۔ دیکھیے یہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا بلندیاں لاتا ہے۔ بندہ ہو بہت عزت والا لیکن اس کو دیکھیں تو وہ اپنے ساتھ کوئی صاحب کے علاقے نہ ملا رہا ہو۔ بندہ ہو پیسے والا لیکن اس کو دیکھ کر، اس کے خرچ کو دیکھ کر، اس کے حلیے کو دیکھ کر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اس کے پاس کیا ہے۔ آج حال کیا ہے کہ بینکوں میں کچھ بھی نہیں ہے، قرضے ہی ہیں بس، اور اپنی شان شوکت بڑھانے کے لیے دیکھیے کہ ہو سکتا ہے جیب میں $20 بھی نہ ہو اور گھر 20 لاکھ کا ہو۔ یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یہ دعا مانگ رہے تھے اور ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ سن لیے، عرض کرنے لگی، اللہ کے رسول آپ ایسی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ یعنی دیکھیں نا، عموماً آپ بھی یہی کریں گی اگر آپ کے شوہر یہ دعا کریں، آپ کہیں گے ہائے اس کا تو غربت آ جائے گی۔ تو کہنے لگی آپ یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ کو تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، عائشہ
انہم یدخلون الجنت قبل اغنیائہم ب40 خریفا، مسکین لوگ یقیناً مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم چاہتے ہیں نا ہمارا امیگریشن جلدی ہو جائے، چیک آؤٹ جلدی کر دیں، جلدی سے بورڈنگ پاس مل جائے، ہمارا سامان جلدی سے چلا جائے۔ جو سفر کرتے ہیں ان کو پتہ ہے ان باتوں کا کیا مطلب ہے۔ تو جنت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیر سے جائیں، بعد میں جائیں، سب چلے جائیں بعد میں جائیں۔ کوئی بھی جگہ ہو نا ہم کہتے ہیں سب سے پہلے میں چلی جاؤں، مجھے سب سے اچھی جگہ مل جائے، کرسی مل جائے اچھی، کھانا اچھا مل جائے، تو وہاں سب سے پہلے غریب لوگ جائیں گے۔ پھر مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے والے نبی رحمت نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک نصیحت فرمائی۔ کیا کہا؟ مسکین کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اگرچہ آدھی کھجور ہی دے دو۔ عائشہ تم مسکینوں سے محبت کرو، انہیں اپنے قریب کرو، اللہ تمہیں قیامت کے دن اپنے قریب کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ترمذی کی روایت 2352، ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا۔ اور آپ دیکھیے کہ صرف پیسے کے نہ ہونے سے نہیں کوئی مسکین ہوتا، نیا نیا اسلام میں آیا ہوا بندہ بھی مسکین ہوتا ہے۔ کل کی افطاری ریورڈز کے ساتھ تھی نا، جس سینٹر میں ماشاءاللہ دورہ قرآن ہو رہا ہے، تو انہوں نے انوائٹ کیا ہمیں بھی ایز اے گیسٹ۔ میں ان ساری بچیوں کو دیکھ رہی تھی، اور سب سے بڑی بات بتاؤں کہ 98% ینگ لڑکیاں تھیں، ہر کلچر کی، فلپینس تھی زیادہ، اور اسی طرح افریقن بھی تھیں، اور بھی کلچر تھے نا۔ اچھا وہ ڈری دبکی اور اتنا اچھا ارینج کیا ہوا، پہلے ان کو سارا بتایا جا رہا ہے روزے کی فضیلت صاحب، پھر ان کو روزہ کھولنے کا بھی طریقہ، پھر دعا پڑھائی، پھر جماعت سے نماز ہوئی، پھر بڑی اچھی افطاری بھی ان کی ہوئی۔ تو وہ نا ایسی تھی جیسے نا گمسم دبکی تو میں سوچ رہی تھی کہ ان کے لیے افطاری سحری روزہ کتنی بڑی چیز ہے۔ ہم جیسے تو ماشاءاللہ طاق ہو چکے نا، بچپن سے پکوڑے سموسے کھانے والے، تو بہت مجھے ان پہ پیار آیا، باقی ایک مسکنت تھی ان کے چہروں پہ، اور میں سوچ رہی تھی کہ اللہ نے ان کو چن لیا ہے، اللہ ان کو استقامت دے، ایسے لوگوں میں اٹھا کریں بیٹھا کریں۔ اللہ کے نبی کتنے متواضع تھے، ایک اور مثال سے پتہ چلتا ہے۔ سہل بن حنیف کہتے ہیں اللہ کے نبی کے بارے میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی ضعفاء المسلمین ویزورہم ویعود مرداہم ویشہد جنائزہم۔ اللہ کے رسول کمزور مسلمانوں کے پاس جاتے، ان سے ملاقات کرتے، ان میں سے جو بیمار ہوتا اس کی عیادت کرتے، اور جو فوت ہو جاتا اس کی نماز جنازہ پڑھاتے، اور تدفین میں شرکت کرتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اپنے اندر عاجزی لائیے۔ اللہ نے اگر آپ کو عزت دی ہے، بڑا پن دیا ہے، تو شکر کیجئے، لیکن یہ دعا کیجئے اللہ مجھے مساکین کے زمرے میں اٹھانا۔ پھر یہ دنیا کی چکا چوند، یہ رونق، یہ فن اینڈ فرولک، یہ آپ کی آنکھوں کو ہیرا نہیں کرے گا۔ اور جس نے دیکھی ہوتی نا دنیا، اس کو دنیا کی کشش نہیں ہوتی۔ جس نے نہ دیکھی ہے نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں پینڈو شہر آیا تو بتیاں دیکھتا دیکھتا گاڑی کے نیچے آ گیا، یعنی لائٹیں دیکھنے کا شوق دیہاتوں میں رہنے والوں کو ہوتا ہے، کیونکہ وہاں نہیں ہوتی۔ تو جس نے اتنی دنیا دیکھ لی ہو، اس کو ان چیزوں کی کشش نہیں۔ میں آپ کو پورا یقین دلا سکتی ہوں، یہ صرف ایک وینیر ہے۔ وینیر کس کو کہتے ہیں؟ اوپر کا ایک چھلکا ہے۔ اپنے ملک جیسا ملک کس کا ہوگا بتائیے مجھے؟ جہاں محبتیں ہوں، جہاں ماضی ہو، جہاں پیار ہو، وہاں کی مٹی سے بھی پیار ہے ہمیں۔ وہاں بیٹھا ہر بندہ شاید یہ سوچتا ہے کہ باہر کی دنیا میں کوئی پریاں ناچتی ہیں، وہاں کوئی حوریں ہیں، وہاں درختوں پہ نوٹ اترتے ہیں، اور وہاں کی تو سڑکیں ایسے ہی تھا امیج میرا بھی جب فرسٹ ٹائم میں امریکہ آئی۔ پتہ نہیں ایئرپورٹ کے بعد میں نے جانا ہے تو آسمان شاید نیلا ہوگا کہ لال ہوگا کہ زمین کیسی ہوگی، سب ایسے ہی ہے، کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ زمین ایک ہی جیسی ہے، لوگ بھی ایک ہی جیسے ہیں، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ۔ تو ان چیزوں کی کشش دل میں نہ رکھیے۔ دنیا آپ کے دل سے نکل جائے نا تو آپ کے ہاتھوں میں بڑی رہتی ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی اس دنیا کا میں کروں کیا۔ وہ لوگ جو بازاروں میں جا جا کے خریدتے ہیں، اس سے زیادہ دنیا آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی جاتی ہے، اور آپ کو اس سے ذرا بھی محبت نہیں ہوتی۔ اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ اس دنیا کی کھیتی میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی فصل لینے والے لوگوں میں شامل کر دے۔